آپ اس دور میں ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں ہوتے یا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں؟ اچھا، اس طرح کے جذباتی سوالات نا آج کل کے وہ لوگ کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو علمی کتابی کہتے ہیں۔ اصل میں وہ علمی کتابی نہیں ہیں، وہ اپنے بابے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں کہ اس کی آڑ میں ہم کسی صحابی پر تنقید کر رہے ہیں، کسی فقیہ پر کر رہے ہیں، کسی عالم پر کر رہے ہیں، کسی نبی پر کر رہے ہیں۔ انہیں یہ بات نظر نہیں آتی، بس انہوں نے تنقید کرنی ہے اپنے بابے کو بچانا۔ جی ہم تو امت کے اندر اتحاد امت قائم کر رہے ہیں جی، اور اصل میں وہ امت کے اندر اتحاد نہیں بلکہ انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ کیا یہ مسئلہ کل پیش آیا؟ جنگ جمل اور جنگ صفین یہ کل پیش آئی ہیں؟ ان کو صدیاں گزر گئی، محدثین نے بھی دیکھا، مورخین نے بھی دیکھا، فقہاء نے بھی دیکھا، ان حدیثوں کا نچوڑ نکال کے امت مسلمہ کے سامنے ایک اتفاقی انہوں نے عقیدہ پیش کر دیا کہ جنگ جمل جنگ صفین جو صحابہ کی آپس میں ہوئی یہ مشاجرات صحابہ تھا، اور اہل سنت والجماعت کا مشاجرات صحابہ کے بارے میں موقف یہ ہے کہ اس میں اپنی زبان کو خاموش رکھا جائے گا۔ ہاں، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجتہادی خطا ہوئی، اجتہادی خطا پر ان کو 1 اجر ملے گا، سیدنا امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اجر ملیں گے۔ کہتے جی آپ سیدنا علی کے ساتھ ہوتے یا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے؟ آپ امت مسلمہ کو صحیح بات بتائیں، صحیح بات کیا ہے؟ اس وقت 2 گروہ نہیں تھے، اس وقت 3 گروہ تھے۔ ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور کچھ لوگ ان کے اندر شر پسند تھے۔ وہ شر پسند کون تھے؟ وہ سیدنا علی کے لشکر کے اندر بھی شامل تھے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر بھی شامل تھے، جو شریر قسم کے لوگ تھے۔ آپ ابو داؤد کی حدیث اٹھا کر دیکھیں نا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے کہا کہ یہ بتائیں کہ حائضہ عورت یہ نمازوں کی قضا کرے گی؟ تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا کہ تو حروری تو نہیں؟ اب یہ حروری کون تھے؟ اس حدیث کی تشریح میں دیکھیں، کہا حروری یہ وہ لوگ تھے جو جنگ صفین کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کی وجہ سے الگ ہو کے حرورہ ایک قصبہ تھا وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور یہ خارجی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے اختلاف کرتے تھے۔ تو یہی اصل میں انتشار پسند لوگ دونوں گروہ کے اندر شامل تھے۔ ایک طرف بھی صحابہ تھے، دوسری طرف بھی صحابہ، یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر، اور ان کے اندر کچھ شر پسند قسم کے لوگ۔ تیسرا ایک اور گروہ تھا، وہ بھی صحابہ کا تھا، جو نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہوا اور نہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہوا۔ تو آپ یہ سوال ان سے کریں کہ صحابہ سے پوچھیں کہ آپ اس وقت موجود تھے تو آپ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ ہوتے؟ آپ ہم سے پوچھتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ صحابہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کتنی بڑی شخصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار حدیثیں نقل کرنے والی، بہت زیادہ حدیثیں انہوں نے نقل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 3601، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا اس میں بیٹھنے والا وہ کھڑا رہنے والے سے بہتر، کھڑا رہنے والا وہ چلنے والے سے بہتر، اور چلنے والا وہ دوڑنے والے سے بہتر، اور فرمایا کہ جو اس فتنے کے اندر جھانکے گا فرمایا فتنہ اس کو اچک لے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جہاں پناہ ملے تم وہیں پر پناہ حاصل کر لینا، جہاں پر پناہ ملے وہاں پناہ حاصل کر کے اپنے دین کو بچا لینا۔ اتنی بڑی شخصیت، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تو عمار بن یاسر موجود ہیں، اور عمار بن یاسر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقتل الفئۃ الباغیہ، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی، اس کا مطلب ہے فریق مخالف وہ باغی ہیں، ہمیں سیدنا علی کا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، انہوں نے کہا کہ فتنہ اچک لے گا، ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اسامہ بن زید، کتنی بڑی شخصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات کے اندر لشکر کا امیر بنا کر ان کو بھیجا۔ آپ کی وفات کے بعد اختلاف ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنا دیا میں اسے امیر بنا کر ضرور روانہ کروں گا۔ اور بخاری شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حسن بھی تھے اور سیدنا اسامہ بن زید بھی تھے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ یہی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حرملہ اپنے ایک ساتھی کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجا۔ اب بخاری کی حدیث اٹھا کر دیکھیں نا، یہ باتیں امت کے سامنے کیوں نہیں پیش کی جاتی ہے؟ اور حرملہ سے کہا کہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جب جائے گا نا، وہ تو اس سے پوچھیں گے کہ جنگ صفین میں میرا ساتھ اسامہ بن زید نے کیوں نہیں دیا؟
تو ان کو جا کر بتلا دینا کہ اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیر کے منہ میں ہوں تو اسامہ تب بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن یہ صحابہ کی آپس کی جنگ تھی جس کو میں صحیح نہیں سمجھتا۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں شیر کے منہ میں تب بھی میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن آپس کی جنگ ہے میں کسی کا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں جی اس وقت ہوتے تو ہم تلوار لے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب میری تلوار سے بچ نہ سکتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ کتنے سخت الفاظ ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ صحابہ میں عشرہ مبشرہ صحابی جنہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد فی الجنہ، سعد جنت، دنیا میں جنت کی بشارت دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے جنگ کے اندر شرکت کیوں نہیں کی؟ کہنے لگے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے تھے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، لیکن تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کے لیے لڑ رہے ہو، نہیں ساتھ دیا، کسی لشکر کا ساتھ نہیں دیا۔ محمد بن مسلمہ کتنے بڑے صحابی ہیں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں دیا، بلکہ ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فتنوں کا زمانہ آئے گا۔ ابن ماجہ کی حدیث سے اٹھا کر دیکھیں، فتنوں کا زمانہ آئے گا، جب ایسا زمانہ آ جائے تو انہوں نے فرمایا کہ تم اپنی تلوار کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جانا اور پتھر پر مار کر اپنی تلوار کو توڑ دینا، اور یہاں تک کہ کوئی گناہگار تجھ تک پہنچ جائے یا تجھے تیری موت پہنچ جائے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فتنے آ چکے ہیں اور میں نے وہی کام کیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا ہمیں حکم دیا تھا۔ تو وہ تو اپنی تلوار کو پتھر پر مار کر توڑنے کے لیے تیار ہیں کہ تاکہ فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو، اپنے ایمان کو بچا لیں، اپنے دین کو بچا لیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا حکم دیا۔ لیکن آج کل ہم کیا کہتے ہیں کہ میری تلوار سے وہ نہ بچ سکتے اور آج میری زبان سے نہیں بچ سکتے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اجتہاد پر ایک اجر ملے گا، یہ بھی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی نے پوچھا، ابو داؤد کی حدیث ہے 4666، یہ بتائیں کہ آپ نے اتنا بڑا قدم سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اٹھایا، تو یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے تھی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آپ کے پاس موجود تھا؟ کہنے لگے میری ذاتی رائے ہے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا جی میرے ساتھ عمار ہیں، اور عمار کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقتلہ فئۃ الباغیہ، اس کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ میرے ساتھ ہیں، وہ اس کو قتل کریں گے، وہ باغی ہو گئے۔ نہ محمد بن مسلمہ نے یہ حدیث پیش کی کہ بھائی عمار سیدنا علی کے ساتھ ہے تو میں ان کا ساتھ دے دوں، نہ سعد بن ابی وقاص نے پیش کی، نہ اسامہ بن زید نے پیش کی، نہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش نہیں کیا کہ عمار بن یاسر تو سیدنا علی کے ساتھ ہیں تو ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنی چاہیے، کسی نے بطور دلیل پیش نہیں کیا۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ اور ایک وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول بھی پیش کیا جاتا ہے کشف الآثار سے کہ جی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم سے اہل کوفہ اس لیے بغض کرتے ہیں کہ ہم اگر اس دور میں ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتے۔ کس منہ سے پیش کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول کو؟ کس منہ سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے جو اقوال ان کے خلاف ہیں اس میں کہتے ہیں جی امام صاحب کا قول صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں۔ اس وقت تو آپ کہتے ہیں جی صحیح سند کے ساتھ امام صاحب کا قول ثابت کریں، اور جب اپنی باری آتی ہے اپنی تائید کے اندر کوئی بات مل جائے، نہ سند یاد رہتی ہے نہ اس کے راوی یاد رہتے ہیں، بس بات ملنی چاہیے کچھ، چاہے وہ صحیح ہو چاہے وہ غلط ہو۔ تو کشف الآثار اٹھا کر دیکھیں نا، تو کشف الآثار میں جو سند ہے جس میں یہ قول نقل ہے اس میں بکیر بن معروف کے شاگردوں میں سلم بن سالم نامی کوئی شاگرد موجود ہی نہیں ہے۔ اب سلم بن سالم کہتے ہیں سمیت یقول بکیر بن معروف، کہ ہمیں بکیر بن معروف نے یہ بات کی، میں نے ان سے سنی ہے، حالانکہ ان کے شاگردوں میں سلم بن سالم کوئی نامی شخص ہے ہی نہیں ہے۔ چلیں اگر ہو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہم تسلیم کر لیتے ہیں، سلم بن سالم کے بارے میں کسی ایک محدث کی توثیق دکھا دیں کہ کسی ایک محدث نے اس کو صحیح کہا ہو۔ آپ ابو احمد بن عدی جرجانی ان کا قول اٹھا لیں، وہ بھی اس کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ آپ ابو الفرج بن جوزی کا اٹھا لیں، ابو بکر بہقی کا اٹھا لیں، اب ابو حاتم بن حبان کا اٹھا لیں۔ ابو حاتم بن حبان کیا کہتے ہیں کہ منکر الحدیث یقلب الاخبار قلبا وکان مرج شدید الارجاح وداعیۃ الیہ،
بھائی وہ تو جو قلب الاخبار قلبا، وہ تو باتوں کو الٹا سیدھا کر دیتا تھا، یہاں کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی۔ کان مرجع شدید الارجاء وداعیۃ الیہ، اس کی طرف دعوت دینے والا تھا، سخت قسم کا مرجع تھا۔ آپ امام نسائی کا قول اٹھائیں، امام احمد بن حنبل کا اٹھائیں، امام ابو یعلا کا اٹھائیں، ابو زرع کا اٹھائیں، محدثین میں سے جتنے محدث آپ اٹھاتے چلے جائیں گے، آپ کو کسی ایک محدث کی بھی اس کے بارے میں توثیق نہیں ملے گی۔ ایسا راوی سلم بن سالم جس کو محدثین بالاتفاق ضعیف کہتے ہیں، ان کا قول اٹھا کر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بطور حجت پیش کیا جاتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر میں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجتہادی خطا ہوئی، لیکن صحابہ کے اس تیسرے گروہ کے بارے میں بتائیں کہ جو اس فتنے کے دور میں سب سے الگ رہے، اس کا کیوں نہیں بتاتے؟ آپ کو پتہ ہے نا، اگر ہم بتا دیں گے تو سارا راز کھل جائے گا کہ ان صحابہ نے کیوں علیحدگی اختیار کی تھی۔